السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہوں ان کی زبانوں پر دعوے ہوتے ہیں۔ ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے حصے کی نصیحت ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہے مگر باعث نجات ہے، اور جھوٹ میں گو اطمینان ہو مگر موجب ہلاکت ہے۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں انسانوں پر خرچ کرو۔ غرور اور موٹاپا جب حد سے بڑھ جائیں تو انسان چاہ کر بھی کسی کو گلے نہیں لگا سکتا۔ وقت کو وقت سے پہلے سمجھنے کے لیے وقت سے نکلنا پڑتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ یہی درس دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بدزبان نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دور آئے گا جب تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور وہ شکست کھا کر بھاگتے پھریں گے۔ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، اسے قتل کر ڈال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو، انہیں قریب قریب بناؤ اور گردنوں کو بھی برابر رکھو۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ خالی جگہوں میں سے تمہاری صفوں میں گھس آتا ہے، گویا وہ بکری کا بچہ ہو۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں انسانوں پر خرچ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اور ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اپنے رب کے سوا ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے رب کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو، دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی کو میرا بندہ اور میری بندی نہ کہے، تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری تمام عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں۔ البتہ یوں کہہ سکتا ہوں، میرا لڑکا، میری لڑکی، میرا جوان خادم، میری خادمہ۔ خیریت پوچھنے کا تو زمانہ ہی گیا، آن لائن دیکھو تو سمجھ جاؤ سب ٹھیک ہے۔ اللہ ہم سب کو آن لائن رکھے۔ پرکشش جسم بھی ایک دن ڈل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ ایک اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ راستے پر کینکر ہوں تو اچھا جوتا پہن کے چلا جا سکتا ہے، لیکن جوتے میں ایک بھی کینکر ہو تو اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم باہر کی مشکلات سے نہیں اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اپنا کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ وقت کو وقت سے پہلے سمجھنے کے لیے وقت سے نکلنا پڑتا ہے۔ انمول موتی جو آدمی آخرت کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے، اور منہ پر تعریف کرنا گویا زیبا کرنا ہے۔ کسی کے خلق پر اعتماد نہ کر۔ دوسروں کو خوش رکھنے اور دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی بہت سی عادتوں اور رویوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ خوش نصیبی یہ نہیں کہ آپ کو زندگی میں سب کچھ ملے،
بلکہ خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ کسی بھی حال میں ہوں لیکن آپ کا دل مطمئن ہو اور آپ اللہ کا شکر گزار ہوں۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور کربناک ہوتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ کھنڈ رات میں بدل جانے والی خوبصورت عمارتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں بھی بلا دیا جائے گا۔ خود غرض لوگ سائے کی طرح ہوتے ہیں جو روشنی میں تو نظر آتے ہیں مگر اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ برائی پر لوگ بولتے نہیں اور سچائی کو لوگ سنتے نہیں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ سورۃ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پہ کھول دیے جائیں گے۔ بے شک مجھے زندگی کی سچائی کا تب پتہ چلا جب راستے میں پڑے پھولوں نے مجھ سے کہا، دوسروں کو خوشبو دینے والے اکثر یوں ہی کچل دیے جاتے ہیں۔ پہلے کبھی گھر کچے تھے مگر لوگ سچے تھے۔ پہلے پیسہ کم تھا پر ایمان کامل تھا۔ پہلے لباس میلے ہوا کرتے تھے مگر دل صاف ہوا کرتے تھے۔ ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، دلوں میں بھائی چارہ ہوا کرتا تھا۔ اور آج گھر پکے ہیں مگر لوگ جھوٹے ہیں۔ پیسے کی فراوانی زیادہ ہے لیکن ایمان کمزور ہے۔ ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے پر دل میں منافقت۔ لباس صاف ستھرا ہے مگر دل میلے کچیلے۔ البتہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر خوش ہوئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بے سبب اس کے جو کرتے تھے۔ اگر آپ کے اندر سے کوئی آواز آتی ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، تو اپنے دل کے زندہ ہونے پر اللہ کا بہت شکر ادا کریں۔ سچا انسان تھوڑا جذباتی ضرور ہوتا ہے لیکن منافق بالکل بھی نہیں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ کوشش کریں اپنا دکھ اپنے چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیں، کیونکہ نہ تو آج کل کسی کے پاس وہ آنکھیں ہیں، نہ احساس ہے، نہ دل۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، محبت نصیب اور عطا سے حاصل ہوتی ہے، بلکہ محبت تو بڑے ہی غیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ لوگ بدلتے نہیں، صرف ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ فرق بس اتنا ہوتا ہے آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، آپ سے زیادہ دلچسپ ان کو کوئی اور مل جاتا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت، خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتوں کی دلیل ہے۔ ویرانیاں موسم سے نہیں احساس سے ہوتی ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں۔ اپنا ہر وہ فرد ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ اب وہ احساس نہیں کہ کچھ لکھ پاؤں کہ اتنی بے دردی سے توڑی ہے کسی نے امیدیں میری۔